بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مصر نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر فلسطینیوں کو بے گھر کر کے مصر منتقل کیا گیا تو دونوں ممالک کے درمیان امن معاہدہ معطل ہو جائے گا۔ مصر کے ایک وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے تاکہ رافیہ کے حوالے سے اسرائیلی حکام سے بات چیت کی جا سکے۔ مصر نے رافیہ میں متوقع فوجی آپریشن کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ تعاون سے انکار کر دیا ہے۔ مصر نے کہا ہے کہ انہوں نے اس ہفتے حماس کو خبردار کیا تھا کہ اگر تحریک 2 ہفتوں کے اندر کسی تبادلے کے معاہدے پر نہیں پہنچتی تو اسرائیل رافیہ کے حوالے سے اپنی فوجی منصوبے جاری رکھے گا۔ اس دوران حماس کے حکام نے مصر کو جواب دیا تھا کہ وہ رافیہ کے دفاع کے لیے بالکل تیار ہے، جبکہ مصر نے حماس کو خبردار کیا تھا کہ رافیہ میں فوجی کارروائیوں کے آغاز سے ایک انسانی تباہی اور زیادہ شہری اموات کا خدشہ ہے۔ اس وقت دوستو، پوری دنیا کی نظریں غزہ کے جنوبی شہر رافیہ پر مرکوز ہیں، جہاں لاکھوں بے گھر افراد جمع ہیں، جبکہ اسرائیل وہاں پر حماس کے خلاف ایک بڑے فوجی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیل غزہ کی پٹی میں واقع شہر میں حماس پر زمینی حملہ شروع کرنے کے لیے رافیہ شہر سے 10 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو نکالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ رافیہ میں موجود فلسطینی اسرائیلی بمباری کی وجہ سے شمال سے بے گھر ہونے کے بعد انتہائی نامساعد حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ادھر حماس نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ اگر رافیہ میں اسرائیلی فوجی آپریشن شروع کیا گیا تو قتل عام ہوگا۔ تحریک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم ایک عالمی تباہی اور قتل عام سے خبردار کرتے ہیں، جس میں رافیہ گورنری پر حملہ کرنے کی صورت میں دسیوں ہزار افراد شہید اور زخمی ہو سکتے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہم امریکی انتظامیہ، عالمی برادری اور قابض اسرائیل کو مکمل طور پر اس قتل عام کے منصوبے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس کو ختم کیے بغیر اور رافیہ میں حماس کی 4 بٹالین کو ختم کیے بغیر جنگ کا ہدف حاصل کرنا ناممکن ہے، جبکہ دوسری طرف مصر نے غزہ کی پٹی کے ساتھ اپنی سرحد پر سیکیورٹی کو بڑھانے کے سلسلے میں مزید اقدامات کے حصے کے طور پر پچھلے 2 ہفتوں کے دوران شمال مشرقی سیناء میں تقریباً 40 ٹینک اور 72 بند گاڑیاں بھیجی ہیں۔ مصر نے بارہا اس امکان کے بارے میں خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی حملے سے تباہ حال غزہ کے لوگ سیناء کی طرف جبری طور پر منتقل ہو سکتے ہیں یا ان کو دھکیلا جا سکتا ہے۔ پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کے معاملے پر دوستو، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مابین مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو حکومتی اتحاد کے لیے اہم آئینی عہدے دینے کی پیشکش کی ہے۔ 3 آئینی عہدے سمیت پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کو وزارتیں دینے کی پیشکش کی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کو صدر پاکستان، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کے عہدے کی پیشکش کی گئی ہے۔ صدر پاکستان کے لیے دوستو آصف علی زرداری، اسپیکر کے لیے راجہ پرویز اشرف، جبکہ چیئرمین سینٹ کے لیے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا نام سامنے آیا ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر خارجہ کا عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ نون لیگ کی جانب سے دوستو پیپلز پارٹی کو سینئر وزیر پنجاب اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی آفر کی گئی ہے۔ آصف علی زرداری پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد نون لیگ کی اس پیشکش پر حتمی فیصلہ کریں گے۔ آصف علی زرداری نے بلاول بھٹو زرداری کو بھی دوستو لاہور بلا لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما میاں اظہر کا کہنا ہے کہ میں عمران خان کو وزیر اعظم کی شیروانی پہنتے دیکھ رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک اچھا، ایماندار اور بہادر لیڈر پاکستان کو ملا ہے، عوام اس کے ساتھ ہیں، قائد اعظم کے بعد ہمیں ایک اچھا لیڈر ملا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اچھا وقت آنے والا ہے، حماد اظہر جلد اپنی روپوشی ختم کر کے عوام کے سامنے آئیں گے اور جلد وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوں گے۔
میاں اظہر کا کہنا تھا کہ جب میں نے مسلم لیگ کاف بنائی، میرے ساتھ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی نے جو کیا اس کی جزا اور سزا اللہ ہی دے گا۔ یہ دشمنی نہیں رکھتے تھے، لیکن جب وقت آتا تھا تو یہ اپنا کام دکھا دیتے تھے۔ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت ایک ہی چیز ہیں۔ میاں اظہر کا کہنا تھا کہ میں نواز شریف کا دست راست تھا، لیکن ان کو اصولی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ جو ٹھیک بات کرتا ہے نواز شریف اسے ناپسند کرتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر جیل میں ملاقات کی اجازت ملی تو میں عمران خان سے ملنے جاؤں گا اور عوام بہت جلد انہیں جیل سے باہر نکال لیں گے۔ میاں اظہر کا کہنا تھا کہ ہم اکثریت میں ہیں، حکومت بنائیں گے، مگر ہماری اکثریت کو شکست میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت میں جو لوگ جیتے ہیں وہ اپنے ضمیر نہیں بیچیں گے۔ اگر کسی نے اپنا ضمیر بیچ دیا تو عوام اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کے ضمیر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو نہیں مان رہے ان کے رزلٹ تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ جو لوگ جیتے ہیں ان کے رزلٹ الٹا دیے جائیں گے۔ جب امام خمینی کے چاہنے والے اور مذہبی سپاہی تمام تر مشکلات کے باوجود امام خمینی کے شاندار استقبال کی تقریب کی تیاری کر رہے تھے تو پہلوی حکومت کے اعلیٰ کار کافی تشویش میں پڑ گئے۔ وہ لوگ پہلوی حکومت کے خلاف عوامی مظاہروں سے گھبرائے ہوئے تھے اور انہوں نے امام خمینی کی آمد کا سنتے ہی اپنی امیدوں پر پانی پھرتے دیکھا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب پہلوی سلطنت کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ حکومت تو کافی منصوبے بنا رہی تھی کہ یا تو امام خمینی کے جہاز کو اڑا دیا جائے یا اسے کسی اور ہوائی اڈے پر اتار کر انہیں گرفتار کر لیا جائے، لیکن وہ اپنے سبھی منصوبوں میں ناکام ہو گئے۔ امام خمینی فرانس سے ایران تشریف لانے والے تھے اور اسی اثناء میں ملک کے ہوائی اتھارٹی نے اعلان کیا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ہوائی اڈوں کی بندش اور حکومت کے ملک میں داخلے سے روکنے کی خبر کے بعد دوستوں لوگوں نے مظاہروں کے ذریعے حکومت کے اس اقدام کے خلاف احتجاج کیا۔ تینوں افواج کے تمام افسران تہران، اصفہان، کرمان شاہ، ہمدان اور بو شہر میں اپنے اڈوں پر ہڑتال پر آئے اور پھر مظاہرین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ تہران میں مظاہرین کے سیلاب نے مہر آباد ایئرپورٹ کی جانب مارچ کیا۔ دوسرے دن تقریباً 10 لاکھ پر مشتمل مجمع نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر حکومت کے خلاف اور امام خمینی کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ مختلف علاقوں میں حکومت کی جانب سے مسلسل گولیاں چل رہی تھیں اور اس میں متعدد افراد شہید بھی ہو گئے۔ تہران کے مغرب اور جنوب میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ہوائی اڈوں کی بندش کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کے بعد حکومت پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی اور اسے شکست تسلیم کرنا پڑی۔ طیارے کی انتظامیہ امام خمینی کو پرسکون حالت میں دیکھ کر تعجب میں پڑ گئی۔ طلوع فجر کے وقت امام خمینی اور ان کے ساتھیوں نے نماز باجماعت صبح ادا کی۔ جب طیارہ ایرانی فضا میں داخل ہوا تو ایک رپورٹر نے امام خمینی سے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو امام خمینی نے جواب میں فرمایا کچھ نہیں۔ امام خمینی کی جانب سے پرسکون جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنی شرعی ذمہ داری کے مطابق عمل کر رہے تھے۔ شکست اور کامیابی دونوں ان کی نظر میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ جس طرح شکست سے دو نا امید نہیں ہوتے تھے، اسی طرح وہ کامیابی سے بھی زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ صبح تقریباً 6 بجے سڑکوں پر ہجوم تھا۔ صبح سویرے لاکھوں افراد امام خمینی رحمت اللہ کے راستے پر سڑکوں کے دونوں اطراف پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو منظم کرنے کے لیے تقریباً 50,000 پولیس انتظامیہ سڑکوں پر نظر آ رہی تھی۔ 9:30 بجے صبح امام خمینی طیارے سے نیچے اترے اور لوگوں نے دیکھتے ہی اللہ اکبر کی فریادیں بلند شروع کر دیں۔ امام خمینی نے لوگوں کا پیغام سننے کے بعد خطاب فرمایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کے وزیر اعظم بننے کا کوئی امکان نہیں ہے۔
وفاق میں کوئی بھی اکیلے حکومت نہیں بنا سکتا، اتحادی حکومت ہی بنے گی، جبکہ پنجاب اور بلوچستان میں بھی اتحادی حکومت بنے گی۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ نواز شریف مریم نواز کے وزیر اعظم بننے کا کوئی چانس نہیں ہے، شہباز شریف یا پھر بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنیں گے۔ تو دوستو، اس وقت اعلان ہو رہا ہے نون لیگ کی طرف کہ انہوں نے شہباز شریف کو ایز اے وزیر اعظم منتخب کر لیا ہے۔ شہباز شریف وزیر اعظم اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مضبوط امیدوار بن کر سامنے آ گئے ہیں، جبکہ حتمی فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کے فائنل راؤنڈ کے بعد ہی کیا جائے گا۔ بہرحال دوستو، فائنل بات یہ ہے کہ شہباز شریف ہی وزیر اعظم بنیں گے اور صدر پاکستان آصف علی زرداری۔ عمران خان نے ملک کے سب سے بڑے ادارے پاکستان آرمی سے اپیل کی ہے کہ قوم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کا احترام کیا جانا چاہیے، مکس اچار کے ساتھ حکومت نہ بنانے دیں، 50 سیٹوں والا کیسے فتح کا اعلان کر سکتا ہے۔ عمران خان نے قوم کو مبارکباد کا پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے نو منتخب آزاد اراکین وفاق صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں گے۔ عمران خان نے اپنے وکلاء اور عوام سے کہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کو بند گلی میں نہ لے کر جائیں۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ آج الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو پاکستان بحران سے بچ جاتا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے عام انتخابات میں نتائج کی تاریخ پر تاخیر پر کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے ہماری طویل جدوجہد یاد آئے گی۔ صدر پاکستان کا کہنا تھا کہ ہر امیدوار کا رزلٹ پول ختم ہونے کے 5 منٹ کے اندر دستیاب ہوتا اور پرنٹ بھی ہو جاتا۔ ہماری یہ تمام جدوجہد جس کے لیے ایوان صدر میں 50 سے زائد میٹنگ ہوئی ناکام کی گئی، آج اگر ای وی ایم مشین ہوتی تو میرا یہ پیارا پاکستان اس بحران سے بچ جاتا۔ اسرائیل کی فوج نے غزہ میں پہلی بار جنگ میں مصنوعی ذہانت سے چلنے والی کچھ فوجی ٹیکنالوجی تعینات کی ہیں، جس سے جدید جنگ میں خودکار ہتھیاروں کے استعمال کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی دشمن کے ڈرون کو تباہ اور غزہ میں حماس کے وسیع سرنگ نیٹ ورک کی نقشہ سازی کر رہی تھی۔ میدان جنگ میں اور ہسپتالوں دونوں میں ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو اس جنگ میں استعمال کی گئی ہیں جو ماضی میں استعمال نہیں ہوئی تھی۔ انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ شہریوں کی بڑھتی ہوئی اموات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دفاعی ٹیکنالوجی کی نئی شکلوں کے استعمال کی بہت زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے۔ اب ہم موت اور مصائب کی بدترین ممکنہ صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ اوسطاً 50 سال عمر کے افراد اپنے سے آدھی عمر یعنی لگ بھگ 25 سال کی عمر کے نوجوانوں کی نسبت زیادہ صحت مند اور چاق و چوبند ہوتے ہیں، حالانکہ نوجوانوں کی نسبت ان کی خوراک میں 300 کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ بڑی عمر کے افراد اور نوجوانوں میں کھانے پینے کی عادات، ورزش اور صحت پر ان کے عمومی اثرات پر کی جانے والی اس تحقیق کا انتظام غذائی مصنوعات تیار کرنے والی ایک بین الاقوامی کمپنی ہربل لائف نے کیا تھا۔ کمپنی ہربل لائف کے ریجنل وائس پریزیڈنٹ نیل سپائرز کا کہنا ہے کہ اس مطالعاتی جائزے کے نتائج حیران کن ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ نوجوان چاق و چوبند ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ نوجوان نسل کو بڑی عمر کے افراد کی نسبت یہ احساس کم ہے کہ متوازن خوراک اور طرز زندگی کا انسان کی صحت سے گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ پرانی نسل اپنے عمل کے ذریعے نوجوان نسل کو یہ دکھا رہی ہے کہ زیادہ صحت مند زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ 4000 افراد پر تحقیق کرنے کے بعد جائزے سے یہ ظاہر ہوا کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد میں دن بھر زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کا رجحان زیادہ تھا، جبکہ 20 سے 25 سال کی عمر کے نوجوان افراد کہیں آنے جانے اور کام کاج کے لیے پیدل چلنے کی بجائے گاڑی استعمال کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔
نوجوانوں سے جب پوچھا گیا کہ وہ ورزش کیوں نہیں کرتے تو 1/3 سے زیادہ یعنی 36% نے یہ عذر پیش کیا کہ ان کے پاس ورزش کے لیے وقت نہیں ہوتا، جبکہ 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد میں صرف 22% نے یہ جواز پیش کیا۔ بچے اور بیمار افراد بعض غذائیں کھانے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن اب ایک برقی چمچہ کئی طرح کے کھانے کے ذائقے کو بڑھا سکتا ہے۔ اس کو ایجاد کرنے والے باپ بیٹا ہیں جو 20 برس سے غذائی صنعت سے وابستہ ہیں۔ اس سے قبل ان کی کئی مصنوعات ایوارڈ جیت چکی ہیں۔ اب انہوں نے سپون ٹیک کے نام سے ایک چمچہ بنایا ہے جو دہی، آئس کریم، سوپ اور دیگر غذاؤں کے ذائقے کو بڑھاتا ہے اور کھانے کے بعد بھی ان کے احساس کو قائم رکھتا ہے۔ چمچے کی اندرونی سطح پر ایک سینسر نصب ہے جو بہت ہلکی بجلی خارج کرتا ہے۔ معمولی برقی رو بالکل محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس سے زبان متحرک ہو جاتی ہے اور اس کا چٹخارا بڑھ جاتا ہے۔ زبان پر چمچے کا فوری اثر ہوتا ہے اور غذا مزیدار محسوس ہوتی ہے۔ ہماری زبان میٹھا، نمکین، کڑوا، کھٹا اور پھیکا ذائقہ محسوس کر سکتی ہے۔ کھاتے وقت زبان پر مختلف حصوں کے مختلف ذائقے بتانے والے غدود سرگرم ہو جاتے ہیں، غذائی کیمیکل کا ذائقہ دماغ تک بھیجتے ہیں۔ تاہم بھوک کی شدت اور گزشتہ تجربات کی وجہ سے بھی غذائی ذائقہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں چمچہ نہ صرف زبان بلکہ دماغ تک بھی ذائقے کی رسائی بہتر بناتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کم نمک والی غذا بھی ٹھیک لگتی ہے۔ دوستو، اس وقت $29 میں ایک چمچہ خریدا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔